حج کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ واقعہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش کے نیچے ایک کعبہ فرشتوں کے لیے بنایا، جیسے زمین پر کعبہ بنی نوع انسان کے لیے، حضرت آدم اور نسل بنی آدم کے لیے زمین پر کعبہ بنایا، اسی طرح ملائکہ کے لیے اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے، ساتوں آسمان سے اوپر عرش کے نیچے ایک کعبہ بنایا، اس کا نام بیت المعمور ہے۔ ملائکہ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور بعض احادیث اور روایات میں منقول ہے کہ 70 ہزار ملائکہ ایک بار بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں۔ امر اس طرح ہے، حکم اس طرح ہے کہ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت اکٹھی ایک بار بیت المعمور میں داخل ہوتی، اس کا طواف کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کی تسبیح بلند کرتی، تحلیل کرتی۔ اور آگے بعض روایات میں آیا ہے، جیسے امام ازرقی نے اخبار مکہ اور اس طرح بعض دیگر کتب میں بیان کیا ہے کہ وہ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت جب بیت المعمور میں طواف کر لیتی ہے اور اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل اور ذکر و عبادت انجام دے لیتی ہے، تو پھر انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ زمین پر اس کعبہ کی طواف کے لیے اترے۔ پھر وہ زمین پر آتے ہیں، وہ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت، اور آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ صبح اترتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، دن بھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہی 70 ہزار فرشتوں کی جماعت جو بیت المعمور سے چلتی ہے، پھر بیت اللہ آتی ہے، پھر یہاں کے طواف سے فارغ ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں حاضری دیتی، اور وہ 70 ہزار فرشتوں کی جماعت حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کا دیدار کرتی، زیارت کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے پر حضور علیہ السلام کے قبر انور سے وہ مس کرتے ہیں اور نور اور فیض کی خیرات لیتے ہیں۔ اور اس روایت میں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ 70 ہزار فرشتے جو ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یعنی مختلف روایات ہیں، ان ساروں کو ملا کر ان کا یہ سفر حج، میں تو کہوں گا کہ یہ فرشتوں کا سفر حج ہے، بیت المعمور سے شروع ہوتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جب وہاں سے چلتے ہیں تو وہ بھی اپنی شان کے لائق احرام باندھ کے چلتے ہیں، ملائکہ۔ وہ محدثین نے اور بعض ناقدین نے ان احادیث کے بارے میں ضعف کا قول کیا، مگر کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی بات اور امر ان روایات اور احادیث میں نہیں ہے جو دین کے اصولی اور اساسی تعلیمات اور امور کے ساتھ متصادم ہو۔ فضائل سے متعلق ہیں اور فضائل کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کعبۃ اللہ کے فضائل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت کے فضائل، تو انہیں قبول کرنے میں حرج نہیں ہے عذر و شرع، باوجود ان کے ضعف کے قول ہونے کے۔ سو میں یوں کہوں گا کہ یہ ان فرشتوں کا سفر حج ہے جو بیت المعمور سے شروع ہوتا ہے، وہ پہلا گھر ہے فرشتوں کا آسمانوں کے اوپر، اور بعد ازاں وہ بیت اللہ آتے ہیں حالت احرام میں۔ اور جس طرح ہم لوگ یہاں سے چل کے بیت اللہ کا طواف کرتے اور حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے اس موقع پر کہ گویا کعبۃ اللہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی جب حاجی لوگ حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کعبہ زبان حال سے اب انہیں کہتا ہے کہ حاجیو اب تم میرے مناسک سے فارغ ہو گئے ہو،
اب مناسک کے یار کی ادائیگی کے لیے چل پڑو. تو کعبہ تو دیکھ چکے، میرا منظر تو دیکھ لیا ہے، اب تم روضہ یار کی طرف، روضہ حبیب کی طرف جاؤ، وہ منظر بھی جا کے دیکھو. اور بعض عاشقوں نے اس مقام پر ایک ذوق کی بات کہتے ہوئے کہا کہ میزاب رحمت جو کعبۃ اللہ کا ہے وہ اسی رخ ہے جدھر مدینہ طیبہ ہے. تو عاشق لوگ اپنے ذوق کے اشارے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ میزاب رحمت جو ہے وہ اسی رخ اس لیے لگایا گیا کہ حاجیوں کو راستہ دکھا رہا ہے کہ اب اس سمت چل پڑو، ادھر یار کا وطن ہے، یار کا دیس ہے. تو حج کے سفر کی تکمیل وہاں جا کر ہوگی.